نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گی اور اچھے حالوں میں ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا وضو کا بیان جاری و ساری تھا۔ الحمدللہ وضو کے تمام مسائل، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض و واجبات و مستحبات و سنتیں تمام کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم غسل کا طریقہ اور غسل کے تمام مسائل جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اسے بغور سماعت کر رہی ہوں گی اور اسے دوسروں تک بھی پہنچا رہی ہوں گی کہ صدقہ یہ جو دوسروں تک پہنچانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ غسل کے سب سے پہلے کہ فرض اور جو غسل ہم پر ہوتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کا حکم کہاں سے ملا؟ تو قرآن کریم میں اس کا حکم ثابت ہے اور ملتا قرآن کریم کی آیت سے اس کا حکم ملتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ جنب اسے کہتے ہیں کہ جو جنابت کے بعد جس پر غسل فرض ہوتا ہے تو جنبی کہتے ہیں ایسے شخص کو۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی اے مردوں تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں پاک ہو جائیں۔ اب یہاں پر حیض میں عورتوں کے قریب نہ جانے کا حکم ملتا ہے کہ جب تک عورتیں حیض سے پاک نہ ہو جائیں اور مرد ان کے قریب نہ جائیں۔ قریب جانے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، نہ کہ چھونا یا اس کے ساتھ بیٹھنا یا اس کے ساتھ سونا۔ اسی ضمن میں چند احادیث کریمہ بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اس سے مراد اچھے سے اچھی طرح، یعنی کہ آپ کی جسم کا کوئی ایک حصہ ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے بے دھلے، یعنی اچھے سے غسل کرنا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جنابت کے غسل میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی اسے عذاب دیا جائے گا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو، یعنی جس پر جنابت کا غسل فرض ہو اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے جب تک وہ غسل نہ کر کے پاک نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حیض والی اور جنب قرآن سے کچھ نہ پڑھے، یعنی قرآن نہ پڑھے ایسی عورتیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حیض والی اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا، یعنی ایسی عورتیں جب مسجد میں جانا جائز تھا، مسجد میں جاتی تھیں عورتیں اور نماز وہاں پڑھتی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی اور جنبی کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہ فرماتے، یعنی غسل میں جو ہے وضو ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد وضو نہ فرماتے تھے۔ آئیے غسل کے فرائض اور اس کا طریقہ جان لیتے ہیں، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا اور جن چیزوں کا علم نہ ہو یا جن میں غلطی ہو اسے نوٹ فرما لیجیے گا۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرض وہ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹ جائیں یا ان میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ چیز عمل میں نہیں آتی۔ جیسے غسل میں 3 فرض ہیں
تو ان میں سے ایک بھی فرض رہ گیا یا کسی فرض میں کوتاہی ہو گئی یا کسی فرض کا کوئی حصہ بے دھلے رہ گیا تو فرض ادا نہ ہوا، لہٰذا غسل بھی نہیں ہوگا۔ 3 فرض کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ تو 3 فرض کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کلی کرنا۔ اب کلی کرنے کی کیا تعریف ہے، یعنی کلی کس طرح کرنا ہے کہ منہ میں پانی لینا، گھمانا اور پھینک دینا؟ نہیں، ایسا کلی نہیں کرنا۔ دیکھیے کلی کرنا کس میں؟ غسل میں، کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ حلق کی جڑ یعنی کہ جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے، شروع تو نہیں، ختم ہی ہوگا جڑ میں، تو اس لیے غرغرہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پانی منہ میں لیجئے، اس کو ہر گوشے، ہر پرزے پر، ہونٹ سے لے کر حلق تک، پھر اس کو غرغرہ کیجئے اور غرغرہ کر کے پھر پانی پھینکیے، تو وہ آپ کی حلق کی جڑ تک۔ یہ فرض ہے، اس میں آپ کو کوتاہی نہیں کرنی ہے، بہت اچھے سے اس کو جو ہے کلی کو مکمل کرنا ہے۔ آج کل بہت بے علم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے، یوں غسل نہیں اترے گا۔ ایسا غسل اس طرح سے نہیں ہوگا، زبان کی جڑ میں بھی پانی نہیں پہنچا اور حلق کے کنارے کو تک بھی پانی اگر نہیں پہنچا، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ غرغرہ کریں اس کو اور اپنے منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے تک پانی پہنچائیے۔ جب غسل ہی نہیں ہوگا تو پھر اس سے نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے نیچے، گالوں کی تہوں میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ منہ کے اندر جتنے بھی کنارے، گوشے، ذرے، پرزے ہیں، ہر جگہ آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ دانتوں کی جو کھڑکیاں یعنی کہ جو دانتوں میں گیپ ہوتا ہے، اس تک میں پانی پہنچانا جو ہے وہ فرض ہے، ورنہ آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا، اور غسل ادا نہ ہونے کی صورت میں آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کے متعلق مسئلہ اور تینوں فرائض کے جو ہمارے ڈیٹیل ہیں، ان کی تعریفات ہیں، جو ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہری بدن پر، کہ کس طرح سے تمام ظاہری بدن پہ پانی ڈالنا یا ناک میں پانی ڈالنا غسل میں کس طرح ہے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، جو ہمارے پچھلے لیکچر ہیں یا جو ابھی ہم نے لیکچر جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو آپ کو جو چیز نہیں پتہ ہوگی اس کو بغور سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔